سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی ہمیں ایسی خوشیاں نصیب فرمائے جن سے وہ خود بھی خوش ہو جائے، اور ایسی خوشیوں سے بچائے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں آنے والی خوشیوں میں ایک بہت بڑی خوشی شادی بیاہ کی ہوتی ہے. اس خوشی کو ایسے گزارنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہو جائے، کیونکہ مومن کی تو پوری زندگی اللہ کو راضی اور خوش کرنے میں ہی گزرنی چاہیے، نہ کہ اللہ کو ناراض کرنے میں. لیکن ہمارے ہاں اس موقع پر بھی بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ان میں وہ تمام تر رسومات شامل ہیں جن میں غیر مسلم اقوام کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کئی بڑے بڑے گناہ کیے جاتے ہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر موسیقی، ناچ گانا، ڈانس مجرا کیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں اس سے واضح طور پر ڈرایا ہے، منع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور شیطان سے کہا گیا ان میں سے جن کو تو بہکا سکے ان کو اپنی آواز سے بہکا لے. اور سورہ فرقان میں فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور عباد الرحمن کی خاصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بیہودہ باتوں میں شریک نہیں ہوتے. اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں جس نفاق کا تذکرہ ہے اس سے وہ اعتقادی نفاق مراد نہیں جو کفر کی بدترین صورت ہے، بلکہ اس سے مراد وہ اثرات ہیں جو ایک منافق میں پائے جاتے ہیں. منافق شخص میں قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جو شخص گانا سنتا ہے اس کے دل میں بھی قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کے جذبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح منافق شخص قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کو معمولی تصور کرتا ہے. بالکل اسی طرح جو شخص گانا گاتا یا سنتا ہے وہ بھی قرآنی احکامات کی خلاف ورزی اور گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے. اور اسی طرح منافق شخص جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا، بلکہ اسی طرح جو شخص گانا گاتا ہے یا سنتا ہے وہ ظاہراً عبادت وغیرہ کرتا بھی ہو تب بھی وہ جیسا نیک نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا. وہ اپنی عبادات سے ظاہر تو یہی کرتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت اور آخرت کی فکر ہے، جبکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت، نفسانی خواہشات اور آخرت سے بے فکری پائی جاتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، شراب، ریشم اور گانوں کو حلال سمجھیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ لوگ گناہوں کے نام بدل کر ان کو وقت کی ضرورت کہہ کر لیا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان شیطانی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے.